نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کل اگر آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں، بہت بڑا بننا چاہتے ہیں، تو آج کل اتنے زیادہ طریقے ہو گئے ہیں کہ آپ واقعتاً کچھ بھی ایک کام کریں گے تو اس کے ذریعے سے آپ پیسے کما سکتے ہیں، بڑا بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے کہ بس یہ ہے کہ عقل ہونا چاہیے، پیسے آپ کما سکتے ہیں بہت ساری چیزوں سے اور بہت آسانی کے ساتھ۔ خیر، میں آج کے زمانے میں ایک چیز جو کہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے اور بہت اچھے لوگوں کا شیوا بھی مانے جانے لگا ہے، میں اس پہ بیان کروں گا کہ آج کل آپ دیکھیں کہ موٹیویشنل اسپیکرز جو ہوتے ہیں وہ ان کا بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کو موٹیویشنل اسپیکر ملے گا، آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرے گا، یہ یعنی اور اس کے ذریعے سے جو ہے کہ پیسے بھی کمائے جا رہے ہیں اور دیگر چیزیں جو فوائد ہیں، عزت شہرت، تمام چیزیں مل رہی ہیں۔ بس آپ کو اپنا ایک گیان دینا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو چیزیں مل رہی ہیں۔ لیکن یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ جو بندہ تھوڑا ماحول میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں جو کہ ایک کیا بولتے ہیں سنجیدہ مزاج سمجھا جاتا ہے، وہ اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے، کہتے ہیں نا کہ ہر چیز میں اسٹیٹس کی ضرورت ہو گئی ہے آج کل۔ واٹس ایپ پہ اگر دیکھ رہے ہیں تو اسٹیٹس دیکھیں گے تو اگلے بندے کی اہمیت سمجھ آتی ہے، اگلے بندے کے خیالات سمجھ میں آتے ہیں۔ جیسے ظاہری طور پہ اگر کسی کو آپ دیکھیں کہ اس کے کپڑے جو ہیں اچھے ہیں، وہ اس نے بہت اچھے جوتے پہن رکھے ہیں، چشمہ وغیرہ، مطلب ہے تھوڑا بندہ دیکھنے کے لائق ہے، تو وہ جو ہے کہ اس کا ظاہری اسٹیٹس بھی بہت اچھا ہے۔ اور واٹس ایپ پہ اگر اس کا اسٹیٹس یعنی اس کے جو چیزیں، خیالات سیاسی یا سماجی جس چیز پہ بھی، تو اس سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو ہر جگہ اسٹیٹس کی ضرورت ہونے لگی ہے آج کل۔ تو بہرحال جو لوگ سنجیدہ مزاج سمجھے جاتے ہیں، اچھا یعنی بہت مطلب اپنے لیے بہت فکر مند ہیں، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ہیں کہ موٹیویشنل اسپیکرز کو جو ہے کہ اپنی اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں یا اپنی اسٹوریز پہ لگاتے ہیں۔ آج کل تو زمانہ چل رہا ہے کہ ہر چیز کو دکھانا ہے، تو وہ بھی لوگ دکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ان موٹیویشنل اسپیکرز کو لگاتے ہیں اور مطلب ان کو سنتے ہیں، کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے، یا اگر فائدہ ہوتا ہے تو اس سے اوپر جا کے کہ اگر اسی مقابلے کی کوئی دوسری چیز دیکھی جائے تو اس سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، یا ان موٹیویشنل اسپیکرز کو سننے سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں بہت لوگ ہیں، مسلمان غیر مسلمان سب، ہر دوسرا بندہ آپ کو موٹیویشنل اسپیکر ملتا ہے۔ میں نے ایک لائن سنی، میرے خیال میں انوپم کھیر کی وہ لائن تھی کہ انہوں نے اس میں بولا کہ اپنے دادا کی کوئی بات بتا رہے تھے، وہ تو اس میں وہ بتایا انہوں نے کہ ہمارے دادا نے کہا کہ غریبی میں جو ہے کہ خوشی بہت سستی چیز ہے۔ یعنی وہ یہ بتا رہے تھے کہ مطلب ہم لوگ جو ہے کہ ایک کمرے میں رہتے تھے اور وہاں سب لوگ مل جل کے رہتے تھے اور بہت خوش رہتے تھے۔ ہم لوگ بہت غریبی تھی لیکن ہم لوگ بہت خوش رہتے تھے۔ تو ہم نے اپنے دادا سے ایک سوال کیا کہ ہم لوگ اتنا خوش کیسے رہتے ہیں؟ تو اس وقت ان کے دادا نے یہ جواب دیا کہ غریبی میں سب سے سستی چیز جو ہے وہ خوشی ہے۔ یہ کیسے اپنے آپ میں مطلب آدمی سنے گا تو کہے گا ہاں یار بہت زبردست بات کہی ہے۔ اب ہمارے دل میں اس کی اہمیت بیٹھ گئی اور کچھ دنوں بعد وہ بندہ کیا ہے ہمارے لیے موٹیویشنل اسپیکر بن گیا۔ یہ ایک بات بتا رہا ہوں میں، کسی کو وہ نہیں، البتہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے آدمی موٹیویشنل اسپیکر بن گیا۔ کچھ بھی ذرا سی بات بتا دی، ہاں بہت زبردست بندہ یار۔ یہ سب چیزیں جو ہے کہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہیں، پھر جو ہے کہ وہ باتیں بڑھ جاتی ہیں۔ آج ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی شخص ہمیں موٹیویٹ کر سکتا ہے؟ کیا قرآن سے زیادہ ہمیں کوئی چیز موٹیویٹ کر سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں کر سکتی ہے۔ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو جو شریعت، جو مذہب بتاتی ہو، اس سے زیادہ، اس کے بتانے والے سے زیادہ کوئی بندہ ایک نارمل سا جس کو کسی چیز کا نہیں، کسی ایک چھوٹی چیز میں جو ہے کہ وہ ناکام ہوا، اس کے بعد جو ہے کہ وہ موٹیویشنل اسپیکر بن گیا، وہ ہمیں اتنا فائدہ دے سکتا ہے جتنا ہمارے نبی نے ہماری چیزوں کو بتایا۔ کیا کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھائی ہماری جو آگے کی زندگی ہے، آخرت، وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ ہم جو لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں؟ وہ یہ تو ضرور بتائے گا کہ آپ کس طرح سے دوسروں کو جو ہے کہ دوسروں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں تو ضرور ہمیں بتائی جائیں گی، لیکن ہم کیسے ایک نیک اور اچھے آدمی بن سکتے ہیں دنیا میں، وہ چیزیں
کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں بتاتا ہے. کیا قرآن جیسا کہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جب کوئی بات کرو تو ایسی بات کرو کہ وہ بات بالکل سیدھی ہو، وہ بات بالکل یعنی گول مول باتیں نہ ہوں. اب اس کے 2-3 مطلب نکالے جاتے ہیں بسا اوقات. اس کے جو ہے کہ یعنی قولا سدیدا کہ سیدھی بات ہو، اس میں 2-3 مطلب نکالے جاتے ہیں اس کے. یعنی وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ ایسی بات ہونی چاہیے جو انصاف پہ مبنی ہونی چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ آج کسی نے ہمارے ساتھ جو ہے کہ ہم سے کسی نے پیسے لیے اور وہ جو ہے کہ لیٹ کر دیا اس نے دینے میں، 1 دن لیٹ ہو گیا، اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. تو اب جب اس نے دیا ہمیں تو ہم جو ہے کہ اس کو سنانے لگے کہ تم جب ہم سے پیسے لیتے ہو تو ہمیں پیسے وقت پہ نہیں دیتے ہو، یا ہمارے جو کہ مطلب اچھا خاصا، یعنی اس سے وہ کام پہلی بار ہوا ہے لیکن وہ اس کو سنانے کے لیے تیار ہے. اتنا زیادہ سنا دیا. انصاف پہ مبنی چیز نہیں ہے یہ، اس پہ ایک طرح کا جو ہے کہ الزام لگانا ہے. تو یہ چیزیں انصاف پہ مبنی ہونی چاہیے. اور آدمی کو، یا اگر قولوا قولا سدیدا کا مطلب ہم اگر مراد لیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی جو ہے کہ باتوں کو گول مول نہ کرتا ہو، جو کہتا ہو بالکل سیدھا کہتا ہو. سیدھا کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کے دل کو دکھا دیں. یعنی جیسے ہم آج کے زمانے میں اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کال کیا ہمارے فرینڈ نے کہ بھائی کہاں ہیں، تو ہم جو ہے کہ سو رہے ہیں مست بلینکٹ میں، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی بس میں پہنچ گیا، بس 2 منٹ میں پہنچ گیا. حالانکہ ہمیں پہنچنے میں 20 منٹ آدھا گھنٹہ لگے گا، لیکن ہم جو ہے کہ اس کو پاگل بنا رہے ہیں، ارے بھائی بس آ گیا. تو یہ سب چیزیں جو ہے کہ مناسب نہیں. ان سب چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر اس کا خیال کیا جائے تو جو ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے بن سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے فائدے میں آ سکتی ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو قرآن جس طرح سے ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، اللہ کے نبی جس طرح سے ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، کیا کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر، خواہ وہ کوئی بھی ہو، مسلمان یا غیر مسلمان، وہ ہمیں موٹیویٹ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا ہے، ہرگز نہیں کر سکتا ہے. چاہے آپ کچھ بھی. تو کہنے کا مدعا جو ہے کہ جب ہمیں سننا ہی ہے، جب ہمیں کچھ سیکھنا ہی ہے، جب ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہی ہے، جب ہمیں اپنے اندر چینجنگ لانی ہی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم ان کو سنیں جو سب سے بہتر ہے. پھر کیوں نہ ہم ان لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھیں جو اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے ہماری پریشانیوں کا حل نکالتے ہیں. وہ لوگ جن کی زندگیوں میں خود 1000 پریشانیاں ہیں، پھر وہ جو ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، جو خود ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہیں. کہتے تو ہیں لیکن خود ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے ہیں. کیا وہ لوگ ہمارے لیے بہتر ہیں، یا وہ جو اس نے اپنی پوری زندگی صرف اسی لیے گزار دی کہ کسی طرح سے امت محمدیہ جو ہے وہ راہ راست پر آ جائے، کسی طرح یہ جو امت ہے وہ بالکل جنت میں پہنچ جائے، ان کی آخرت سنور جائے، ان کی آخرت سدھر جائے. تو خیر ہماری عقل ہے، ہمیں سمجھنا ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے کہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. جب ہمیں سننا ہی ہے تو کیوں نہ ہم جو سب سے بہتر ہے اس کو سنیں. ارے بھائی میں جو ہے کہ دارالعلوم میں پڑھتا ہوں، میں ایک چھوٹے سے مدرسے میں پڑھتا تھا، لیکن ہمیں تلاش تھی کہ جو سب سے بہتر ہو. تو اللہ کا فضل کہ ہم دارالعلوم پہنچ گئے. تو انسان کو بہتر کی تلاش ہوتی ہے، تو جب بہتر کی تلاش ہے تو سب سے بہتر کی تلاش کریں. اگر آپ ثابت کر دیں کہ نہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بہتر طریقے سے کوئی موٹیویٹ کر سکتا ہے، یا قرآن سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے کوئی چیز موٹیویٹ کر سکتی ہے، کوئی کتاب موٹیویٹ کر سکتی ہے، کوئی بندہ موٹیویٹ کر سکتا ہے، تو ضرور آپ اس کے پاس جائیں. لیکن اس سے پہلے میں یہ طنز نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن حقیقت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ہمیں سمجھنی ہے تو اچھی طرح سے کسی چیز کو سمجھیں. ایک مشورہ بھی ہے اور جو ہے کہ ایک اپیل بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے کہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہرحال میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو اگر ہمیں سننا ہی ہے تو کیوں نہ ہم وہ باتیں سنیں جو اللہ کے نبی نے اپنی زندگیوں میں کی ہے، جو اللہ کے نبی ہمیں سکھانا چاہتے تھے، جو اللہ کے نبی ہمیں بتانا چاہتے تھے. کیوں نہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، کیوں نہ ہم ان چیزوں کو سنیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا شریعت کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.